رسول آ کے لوگوں کو خبردار کر دیں کہ یہ دن آنا ہے اور اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے. یہ گواہی ہے جو رسول دیتے ہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کے سامنے. اس کو اگر سمجھنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کرنے کے بعد جو آخری آپ نے بڑا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ ہمارے ہاں حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے جانا جاتا ہے. اور وہاں آپ نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں، کیا اللہ کی بات میں نے تم تک پہنچا دی؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور 1.25 لاکھ کے لگ بھگ جو مجمع تھا اس نے جواب دیا، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے، حقیقت واشگاف کر دی. ہم گواہی دیتے ہیں. اب یہ گواہی لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، انگلی اٹھائی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ کو خطاب کیا، اللہم اشہد، اے اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ بن جا. اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ کو گواہ بنایا. کیوں؟ آخرت میں اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے پوچھے گا کہ جو میں نے پیغام آپ تک پہنچایا تھا وہ ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا ہے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا. تو جن کو پہنچانا تھا جب ان سے جواب لیا تو اللہ کو گواہ بنا لیا کہ اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ تیرا کام میں نے پورا کر دیا، جس مشن کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے مکمل کر دیا. اب یہاں سے اگلی منزل شروع ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اب جو موجود ہیں اس پر ذمہ داری ہے کہ پہنچائے ان تک کہ جن تک نہیں پہنچا. عرب کے لوگوں تک میں نے پہنچا دیا، ایرانیوں تک کون پہنچائے گا؟ رومیوں تک کون پہنچائے گا؟ ہندوستان تک کون پہنچائے گا؟ باقی دنیا تک کون پہنچائے گا؟ یہ ذمہ داری ہے امت کی. اس بات کو قرآن نے بیان کیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا. اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تاکہ تم تمام انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. جو شخص یہ گواہی دیتے ہوئے دنیا سے جائے، قولی بھی عملی بھی، زبانی کہتا ہو کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، یہ زبانی گواہی ہے، اور اس کا عمل اس گواہی کا مصداق ہو، کامل نمونہ ہو اس گواہی کا. وہ لا الہ کے خلاف جانے والا نہ ہو، محمد الرسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر چلنے والا نہ ہو. اس کا یہ عمل باقی لوگوں کے اوپر گواہی ہے. ایک ایسا شخص تمہارے درمیان اگر موجود ہے تو آخرت میں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ فلاں بندے کا نہیں پتہ تھا، اس کا عمل تم نے نہیں دیکھا تھا، اس کی گواہی تم نے نہیں دیکھی تھی. اس کی موجودگی ہی ایک گواہی ہے. یہ ہے کہ جو ذمہ داری امت پر اللہ تعالیٰ نے لگائی، امت جب تک اس ذمہ داری کو ادا کرتی رہی، اللہ کی مدد امت کے ساتھ رہی. اور جب امت نے اس ذمہ داری کو بحیثیت مجموعی ترک کیا تو اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آہستہ آہستہ اٹھتی چلی گئی. صرف آج جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے اصل سبب اس ذمہ داری کو ترک کرنا ہے، جس وجہ سے اللہ نے امت سے اپنا دست شفقت ہٹا دیا ہے. اب آ جائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی تو وہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب سمجھ لیجئے اصل اسلام کیا ہے. ابھی ہم قربانی کی عید کر کے فارغ ہوئے نا. یہ جو قربانی کی عید ہے اس میں پیغام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک خواب آئی باپ کو کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو. باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، میں تو کرنے کے لیے راضی ہوں، تم بھی تیار ہو کہ نہیں ہو؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ففعل بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں نے یہ اسلام قبول کر لیا، باپ قربان کرنے پر تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے پر تیار ہو گیا. یہ اسلام ہے. اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں لٹا دو،
اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں کھپا دو، گواہی یہ دینی ہے۔ اب اس گواہی کو ایک اور طرح سمجھیے، آج کل جو ہے نا برسات کا موسم ہے، رات کو جہاں پہ لائٹ جلتی ہے، اسٹریٹ لائٹ، آپ جب صبح وہاں سے گزرتے ہیں تو نیچے کافی کچھ کیڑے مکوڑے پروانے مرے پڑے ہوتے ہیں یا نہیں مرے پڑے ہوتے ہیں؟ آپ اگر اوپر نہ بھی دیکھیں نا، نیچے ہی دیکھ رہے ہوں، یہ نیچے مرے ہوئے پروانے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اوپر لائٹ تھی جس پر رات کو پروانے مرے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اصل اسلام یہی ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ علامہ اقبال نے اس مضمون کو باندھا ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر۔ یہ جو بندگی ہے، عبادت ہے، سجدہ ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو فرشتے بھی اس پر موجود ہیں، تو یہ مقام بندگی ہے۔ لیکن اس سے اوپر ایک مقام ہے، وہ عشق کا مقام ہے، محبت کے جنون کا مقام ہے۔ ز نوری سجدہ می خائی ز خاکی بے شزاں خائی، اگر ان نوریوں سے، فرشتوں سے مجھے سجدے چاہیے تو یہ جو خاکی میں نے بنائے ہیں ان سے سجدے بھی چاہیے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی چاہیے۔ چنا خود را نگہداری بائیں بے نیازی، ہاں وہ ایک بے نیاز ذات ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی ہستی ہے، لوگ اپنے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے محبوب ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اصل اسلام کیا ہوا؟ اللہ پر اپنی جان نچھاور کر دینا ہے، اللہ کے دین پر اپنی جان نچھاور کر دینا ہے۔ ہماری حکمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ گھر بچا لینا، جان بچا لینا، عزت بچا لینا، مال بچا لینا، کاروبار بچا لینا، کیریئر بچا لینا، نوکری بچا لینا، تعلق بچا لینا۔ جو آپ نے بچا لیا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا سیانہ بندہ ہے، اس نے سانپ بھی مار لیا، لاٹھی بھی ٹوٹنے سے بچا لی۔ اصل اسلام کیا ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب آپ سوچیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جان ہتھیلی پہ لے کے نکلے یا نہیں نکلے؟ جب قریش کا ایک بڑا وفد حضرت ابو طالب کے پاس گیا کہ آپ یہ جو اپنے بھتیجے کی پشت پناہی کر رہے ہیں، پروٹیکشن دے رہے ہیں، آپ اس سے ہاتھ اٹھا لیجئے، ہمیں اس سے 2 ہاتھ کرنے دیجئے۔ تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی کہ دیکھیں بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں اٹھا نہ سکوں، یعنی کمپرومائز کر لو، تھوڑا ہاتھ کھولا رکھو۔ یہ اب پورے قبیلے کے خلاف آ رہے ہیں، ہم آئسولیٹ ہونے جا رہے ہیں، تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکتا ہوں۔ جواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ کیا ہیں کہ چاچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ لیں تو میں تب بھی وہ کام نہیں چھوڑوں گا جس پر اللہ نے مجھے مامور کیا ہے، یا تو میں اس کام میں سرخرو ہوں گا اور کامیاب ہوں گا، یا اسی کام میں اپنی جان گھول دوں گا، لگا دوں گا، کھپا دوں گا۔ یہ وہی حضرت اسماعیل والی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ گویا آپ نے اپنی طرف سے تو کوئی دریغ نہیں کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، باقی اللہ بچا لے، جیسے اللہ نے اسماعیل کو بھی بچا لیا، اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی بچا لیا۔ بات تو بنی نا، قتل کے فیصلے تو ہوئے نا، تلواریں تو نکلی، ایک دفعہ نہیں کئی بار نکلی، پتھر پڑے، دندان مبارک شہید ہوئے، گھر پر حملے ہوئے، اللہ نے بچانا تھا بچا لیا۔ لیکن یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان دی، قربان ہوئے، باقاعدہ ہوئے، اور انہیں بھی نظر آتا تھا کہ رستہ تو کوئی نہیں، وہ بھی اگر کمپرومائزڈ ہو جاتے تو جان بچا سکتے تھے، باقیوں کی طرح وہ بھی اگر سرنڈر کر جاتے
تو وہ بھی جان بچا سکتے تھے، وہ بھی گھر بچا سکتے تھے، وہ بھی رشتہ دار بتا سکتے تھے، وہ بھی تعلقات استوار کر سکتے تھے، ان کے وظیفے بھی جاری ہو سکتے تھے، انہیں پروٹوکول مل سکتا تھا، وہ وی آئی پی زندگی بسر کر سکتے تھے، انہیں حضرت جی کہا جاتا، وہ سید تھے، سید مانا جاتا، صرف انہوں نے مخالفت نہیں کرنی تھی، صرف مخالفت نہیں کرنی۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ باتیں عام نہیں ہیں۔ یزید کی بیعت کرنا لازم نہیں تھا، آپ نے حضرت معاویہ کے دور میں بھی نہیں کی تھی، یزید کی بیعت نہیں کی، ولی عہدی کی بیعت بھی نہیں کی تھی، یزید جب خلیفہ بن گیا تب بھی اس کی بیعت نہیں کی تھی، آپ زندہ تھے، آپ پر کسی نے حملہ نہیں کیا تھا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، وظیفے بھی نہیں بند ہوئے تھے۔ معاملہ تو تب ہوا نا کہ جب آپ نکلے ہیں، جب آپ نے چیلنج کیا ہے، جب آپ نے اپنے جو ہے نا مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اہل کوفہ کی بیعت لینے کے لیے، تو آپ اگر چیلنج نہ کرتے تو یزید جو ہے وہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے تیار تھا۔ یہ چیلنج کیوں کیا؟ ہم کہتے ہیں، یا ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں اپنے حق کے لیے کیا۔ یہ حضرت حسین کی توہین ہے، اپنے حق کے لیے نہیں کیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ یہ کہ میرا حق ہے کہ میں خلیفہ بنوں۔ اصل بات کیا ہے؟ یہ خلافت حق ہے امت کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت جو امت کے سپرد کر کے گئے تھے، اس کے اوپر کسی خاندان کی اجارہ داری جو ہے یہ امت کے حق پر ڈاکہ ہے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس وقت کسی خاندان کی اجارہ داری امت کے حق پر ڈاکہ تھا تو آج بھی ڈاکہ ہے۔ کسی ادارے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ امت کا یہ حق سلب کر لے، کسی گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ امت کا یہ حق سلب کر کے اپنے پاس جو ہے محصور کر لے، وہ علم کے نام پر ہو، تقوی کے نام پہ ہو، تقدس کے نام پر ہو، قربانی کے نام پر ہو، کسی مخصوص گروہ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ یہ امت کا حق ہے، اس کے خواص اور اس کے عامین سب کا حق ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد یہ شہادت حق کی ذمہ داری بھی امت پر ہے، اور یہ خلافت کی امانت بھی امت کی ہے، اس کے پاس ہے، یہ کسی گروہ کی نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ نہ کسی خاندان کی، نہ کسی گروہ کی، نہ بنو امیہ کی، نہ بنو ہاشم کی، نہ سیدوں کی، نہ غیر سیدوں کی۔ یہ جھگڑا ہی فضول ہے۔ اصل میں یہ چیز ہے امت کی۔ اگر کہیں پہ حق تلف ہوا ہے تو امت کا ہوا ہے، اور اس سے نقصان کیا ہوا؟ عدل کے خلاف ہے اور ظلم ہے۔ ایک حق اللہ نے سب کا رکھا ہے، وہ حق ایک مخصوص گروہ اگر لے لے، ایک مخصوص خاندان لے لے، ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظلم نہیں ختم ہو سکا، لیکن اپنی قربانی سے اسلام زندہ کیا کہ اصل اسلام کیا ہے؟ اپنا آپ اللہ کے لیے قربان کر دینا، نچھاور کر دینا، اپنی جان لگا دینا اور کھپا دینا۔ اس سے بندہ اللہ کی نظر میں محبوب تر بنتا ہے کہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یہ کر کے دکھا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اسلام زندہ ہوا کربلا کے بعد، اور ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ اب آ جائیں آج کے حالات میں، ایک چیز سوچیں۔ ہم یہاں پہ مجلس سے جا لیتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھ بیان کرتے ہیں، اس پہ روتے بھی ہیں، آہو بکا بھی کرتے ہیں، اور دل و جان سے کرتے ہیں، مکاری سے نہیں کرتے، اداکاری سے نہیں کرتے، دل و جان سے کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج کے یزیدوں کو پہچانیں، آج کے ظالموں کو پہچانیں، اور ان کے مقابلے میں حسینی کردار کو اپنائیں۔ مجھے بتائیں عملی تبدیلی کس سے آئے گی؟ فرق کس سے پڑتا ہے؟ ہماری مجلس سے فرق پڑتا ہے، یا ہم اگر وہ کردار اپنائیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا تو اس سے فرق پڑے گا؟ یہ جو امت کی بگڑی ہے یہ کس سے بنے گی؟ رونے سے بنے گی، دعائیں کرنے سے بنے گی، اے اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں اس سے بنے گی، یا عمل سے زندگی بنے گی؟ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طرز عمل اختیار کر کے یزیدیوں کے خلاف اعلان بغاوت نہیں کرتے تو ہم کیسے حسینی ہوئے؟ پھر تو کوئی وہ حضرت حسین کی سیرت کو ہم نے درخور اعتنا نہیں جانا، پھر ہم نے کسی معنی میں بھی اس اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا۔
اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قدم اٹھانا بھی کتنا مبارک ہے۔ ایک روایت میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت، جسے موت آئی، وہو یطلب العلم، اور وہ طالب علم تھا، ابھی وہ کچھ نہیں تھا، طالب علم تھا، علم حاصل کر رہا تھا، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے نیت کیا تھی؟ ٹیوشن پڑھاؤں گا، دولت کماؤں گا؟ نہیں، یہ نیت نہیں تھی۔ لیحیی بہ الاسلام، یہ علم حاصل کر کے میں اسلام کو زندہ کروں گا۔ مرحلہ نہیں آیا، پہلے ہی مر گیا۔ فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس شخص کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ دیکھیں نا، شہادت ہے یہ۔ جو کام نبی کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کو زندہ کرنے آئے تھے، وہی اسلام زندہ کرنا اس کا مقصود ہے۔ اس کام کے لیے یہ کھڑا ہو گیا، موقع نہیں آیا، پہلے مر گیا، بس ایک درجے کا فرق رہ گیا۔ مسافر اسی رستے کا ہے جس رستے کے مسافر نبی تھے۔ اب اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان دی، باقاعدہ اسی مشن پر دی۔ وہ درجہ تو جو ہے سو ہے، اسی لیے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح جان دے دے اسے مردہ نہیں سمجھنا۔ آپ سمجھتے ہو مر گیا، وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، بل احیاء، زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، وہ بھی ایک عام بندے کی ہے، نبی کی مثال نہیں ہے، عام بندے کی مثال ہے، اور سورہ یاسین میں آئی ہے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ 3 لوگ گئے، پہلے 2 گئے اللہ کی طرف سے پیغامبر کسی بستی والوں کو سمجھانے کے لیے، بستی والے نہیں مانے، پھر تیسرے کو بھیجا، فَعَزَّزْنَاهَا بِثَالِثٍ، ان 2 کو پھر تیسرے سے مدد دی، اور تینوں نے مل کے انہیں دعوت دی قوم کو۔ قوم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم آپ کو نحوست والا پاتے ہیں، جب سے آپ آئے ہو ہمارے اوپر مصیبتیں ہی آ رہی ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ ایک شخص بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا، شہر کے باہر سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ نہ کوئی تم سے تاوان مانگتے ہیں، نہ اجرت مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی طرف تمہیں پکار رہے ہیں، ان کی بات کو مانو، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ان کی بات کو نہ مانوں اور میں رحمان کا انکار کروں، اور اگر میرا رحمان مخالف ہو جائے تو تم سب بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو میں تو ان کی بات کو مانتا ہوں۔ اس ایک آدمی نے ان کی بات کی تصدیق کی، باقی پورے گاؤں والوں نے انکار کر دیا، اور اس کی تصدیق پر وہ اتنے غصہ ہوئے کہ اس کو قتل کر دیا۔ جو ہی اسے قتل کیا، قرآن کے الفاظ ہیں قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت چلے جاؤ۔ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی برزخ کی زندگی نہیں، کوئی بیچ میں آڑ نہیں، ادھر سانس نکلی ادھر اسے حکم ہوا کہ جنت چلے جاؤ، قیل ادخل الجنہ۔ اچھا، صرف جنت چلا نہیں گیا، پیچھے کا منظر بھی اس کے سامنے ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، سورہ آل عمران میں ایسے الفاظ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پسماندگان کے بارے میں بھی اللہ سے جو ہے نا وہ پوچھتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ تو ظاہر ہے پیچھے جو رہ گئے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ کسی کو کماؤ پوت تھا، تو گھر کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، لوگ رو رہے ہوں گے، تو وہ منظر اس کے سامنے ہے، تو وہ جنت سے بات کہتا ہے۔ اللہ نے اس بات کو بھی نقل کیا، قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہتا ہے کاش میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے، بما غفر علی ربی، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ اب ذرا ان باتوں کو جوڑے نا، مطلب کیا ہے؟ وہ رو رہے ہیں تو روئیں نہ، وہ رو رہے ہیں تو خوش ہو جائیں۔ جو میرا مقام بن گیا ہے، جو مجھے عزت مل گئی ہے، جو مجھے حیثیت حاصل ہو گئی ہے، جو میرا سٹیٹس ہے، اگر میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے تو بجائے رونے کے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ وہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ سمجھو۔ تو اس کی ایک عملی شکل میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین سے پیش کر دی کہ ان کے سامنے وہ سارا منظر ہوتا ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں، اللہ دکھاتا ہے ان کو، اور وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دے دیا، اور یہ رو رہے ہیں اور یہ افسوس کر رہے ہیں، انہیں تو خوشیاں منانی چاہیے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو پوری دنیا میں آج اگر مسلمان بظاہر دیکھیں نا، نقصان ہو رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اصل میں جس کے اندر کوئی نیکی کی رمق ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے۔ جو بالکل جسے ہم کہتے ہیں دھویا ہوا ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بالکل جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی نیشنلٹی اس کو دے دیتا ہے،
کہ جہاں کہیں خطرہ ہو جلدی سے جہاز پر چڑھ کے بھاگ جانا، جلدی سے بھاگ جانا، مجھے تمہارا یہ ناپاک وجود شہادت کے راستے میں قبول نہیں ہے، دفع ہونا، ادھر سے نکل جانا جہاں خطرہ ہو۔ یہ مرتبہ تو ان کو ملتا ہے جن کے اندر کوئی نیکی کی رمق ہوتی ہے، کوئی ایمان کا قطرہ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ خوش نصیبی عطا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کے جسم کے ٹکڑے ہوں، اللہ کی راہ میں وہ شہید کیے جائیں، اللہ کی راہ میں وہ قتل کیے جائیں۔ اور ایک بات سوچئے، جس دین کی خاطر نواسۂ رسول جان دے دیتے ہیں، جس دین کی خاطر محمد الرسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، جس دین کی خاطر محمد الرسول اللہ پہ پتھراؤ ہوتا ہے، جس دین کی خاطر حضرت حمزہ شہید کیے جاتے ہیں، ان کا کلیجہ چبایا جاتا ہے، اس دین کی خاطر ہمیں نہ گالی پڑے، نہ کوئی تان کرے، نہ کوئی ہمیں جو ہے نا وہ کوئی بری بات برداشت کرنی پڑے، نہ کوئی ہڈی ٹوٹے، تو ہم زیادہ بہتر مسلمان ہیں یا وہ زیادہ بہتر مسلمان تھے؟ ریجیکٹڈ کون ہے؟ ریجیکٹڈ وہ ہیں کہ جس کی قربانیاں رنگ لا رہی ہوں، یا وہ ہیں کہ جس سے قربانی ڈیمانڈ ہی نہ کی جا رہی؟ مجھے آپ کی سروسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں تو ریٹن آن دا وال ہے کہ آپ کا ناخن بھی نہیں کٹے گا اس راستے میں، آپ کا پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا اس راستے میں۔ اگر یہ فیصلہ ہے تو یہ خیر کا فیصلہ ہے یا شر کا فیصلہ ہے؟ یہ محبت کا فیصلہ ہے یا ناراضگی کا فیصلہ ہے؟ تو اگر میری قربانی نہیں لگ رہی اس راستے میں، مجھے کوئی گزند نہیں پہنچ رہی، اگر مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، اگر مجھے کوئی اندیشہ نہیں لائق ہو رہا، تو اللہ کے اعتبار سے تو میں ریجیکٹڈ ہوں۔ اور اگر اس راستے میں کوئی قربانیاں آ رہی ہیں، کوئی تکلیفیں آ رہی ہیں، کوئی خطرات ہیں، کوئی خوف کی کیفیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو صراط مستقیم پر ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ خوشیاں منانے کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں نقطہ نظر کا فرق، بالکل الٹی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بچ گئے تو اللہ ہم سے راضی ہے، دیکھیں میں نقصان سے بچ گیا ہوں۔ اس قرآن کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے راستے کے لیے چنا ہوا ہے۔ تو جان دینے سے پتہ یہ لگا کہ یہ مقبول لوگ ہوتے ہیں، پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جانیں قبول کرتا ہے، اور جن کی بچ جاتی ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں، الا یہ کہ ان کی ساری زندگی اسی راستے پہ لگی ہو، انہوں نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہو، کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، اللہ نے پھر بھی بچا لیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن جس نے خود اللہ کی راہ سے ہٹ گیا صرف جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، نوکری بچانے کے لیے، تعلقات بچانے کے لیے، تو یہی تو ارتداد باطنی ہے، یہی تو نفاق ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ اس اعتبار سے جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا، تو خاص طور پہ 9/11 کے بعد ہم نے جو قومی سطح پہ پالیسی بنائی ہے نا، وہ جان بچانے کی پالیسی ہے، جان لگانے کی پالیسی ہے۔ اس سے پہلے ہماری پالیسی جان لگانے کی تھی۔ لوگ پاگل کہتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ اپنی سوچ کے مطابق پاگل کہتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ آ ہی جاتی تھی نا، ہمیں عزت تو کچھ نہ کچھ تو حاصل تھی۔ لیکن جب ہم خود حکیم بنے، ہم نے کہا نہیں، جان نہیں لگانی، بچانا ہے، تو بچ تو گئے۔ اس کے بعد عزت نام کی کہیں کوئی شے باقی بچی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عزت میں اضافہ ہو رہا ہے یا ذلت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک کے اعتبار سے، اور حالات ہیں کہ دگرگوں سے دگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، پسپائی سے پسپائی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم انتشار کی طرف دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لاٹھی براہ راست تو سر پہ نہیں مارتا نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتا ہے، خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے۔ آسمانی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا عذاب جو ہے آپس کا انتشار ہے، نا اتفاقی ہے، اتحاد اور اتفاق میں دراڑ پڑنا ہے، اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت باہمی محبت اور اتفاق و اتحاد ہے۔ تو ہم اتفاق اور اتحاد سے رہ رہے ہیں یا انتشار کی کیفیت میں رہ رہے ہیں؟ اسی سے سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی میں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں قربانی ہے، جس میں ایثار ہے، جس میں اپنا حق چھوڑنا ہے بلکہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ ان صلاتی
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جیسے میری قربانی اور نماز اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ پھر دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ بہرحال یہ جرم کتنا بڑا ہے، صرف اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہودیوں نے اس کی خلاف ورزی کی، ان کے ایک گروہ نے، ایک طبقے نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیا، اور خلاف ورزی براہ راست نہیں کی تھی، ہیلا کر کے کی تھی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا کور رکھ کے کی تھی۔ ایک ہوتے ہیں نا بالکل گستاخی اور بالکل ہی جو ہے نا وہ صاف انکار، ایسا نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے ہیلا کر کے انکار کرنا، تو وہ ہیلا کر کے کیا تھا، اس پر اللہ اتنا غصہ ہوا کہ ان کو ذلیل بندر بنا کے رکھ دیا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ جمعے کا ہی دن تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں، یہ بعد والوں نے اس سے انحراف کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پوری جو ہے نا اسلام پر لے کے آنے والے تھے، لہذا جمعے کے دن کو بھی آپ نے دوبارہ جاری فرمایا، وگرنہ یہ متروک ہو چکا ہوا تھا۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا فرق کیا ہو گیا، ان کے لیے پورے دن کاروبار دنیا حرام تھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا وقت جو نماز جمعے کا ہے، آذان سے لے کے نماز ختم ہونے تک، اس کو جو ہے نا حرام رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کاروبار دنیا نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، پہلی آذان سے یا دوسری آذان سے، میں اس میں نہیں پڑھتا، میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ البتہ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کوئی خاص طور پہ اس کا جو پہلا حصہ ہے، فجر سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک، کوشش کی جائے کہ کوئی کام نہ رکھا جائے سامنے، کوئی اضافی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے نا جی، آپ فارغ ہیں، چلیں جی آج میرا کوئی کام نہیں ہے، یہ کام کر لیں گے، تو جمعے کے دن کو اس کام کے لیے نہ رکھیں۔ اگر آپ فارغ ہیں تو اسے دین کی عبادت اور اللہ سے لو لگانے کے لیے رکھیں۔ بہت سارے کام ہیں، آپ نے صفائی کرنی ہے، جسم کی صفائی کرنی ہے، نہانا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، یہ کام ہے۔ پھر یہ کہ اس دن جو ہے نا آپ نے سورہ کاف پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی درود پڑھنا ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے، اگر اس کو آپ اس کے لیے خالص رکھیں گے تو یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ مجبوری ہے، کوئی کسی کو کام کیے بغیر گزارا نہیں، کام کرے گا تو شام کو کھائے گا یا بچوں کو کھلائے گا، تو گنجائش اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں یعنی ایک چھٹی کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی خباستیں چلی آتی ہیں۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چھٹی اگر اتوار کی بجائے جمعے کے دن ہو تو مسئلے کیا آتے ہیں، ساری شادیاں منتقل ہو جاتی ہیں جمعے پر، کیونکہ چھٹی جمعے کو ہے۔ تو ملازمت میں تو چلیں، وہ کام سے جان چھوڑانے کے لیے بھی بندہ کہتا ہے میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، شادی میں تو کہتے ہیں میں مصروف ہوں، جمعہ پڑھنے کیسے آؤں؟ تو وہ یعنی وہ چھٹی سے زیادہ بری بات یہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میچ سارے جمعے کو ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ چھٹی پہ ہوں گے تو میچ دیکھنے آئیں گے، لہذا پی سی بھی وہ بھی جو ہے نا میچ سارے با اہتمام بتکلف جمعے کے دن رکھے گا کہ چھٹی ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو جمعے کی چھٹی والا سوچ بہت اچھی ہے۔ دیکھیں اب یہ ہوتا ہے، سوچ کیا ہے کہ لوگوں کو کام نہ ہو، وہ جمعے کی روح کو پورا کریں اور ان کا جو ہے نا صبح سے لے کے دن لگائیں، صرف کریں، تیار ہوں اور مسجد میں جلدی آ جائیں، آ کے تلاوت کریں، نفل پڑھیں، ٹھیک ہے، واعظ سنیں، سوچ کے۔ لیکن ہوتا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو جب یہ ہو رہا ہو تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اتوار کو کر لو یہ سارا کچھ، جمعے کو جو ہے نا کم از کم اس کی حرمت تو نہ پامال کرو۔ تو ایک بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فرصت دے تو کوشش کر کے جمعے کے دن کو عبادت ہی کے لیے مخصوص رکھنا چاہیے، خاص طور پر اس کے پہلے حصے کو، بجائے دوسرے کسی مصروفیت میں الجھنے کے۔ البتہ یہ کہ جب جمعہ ادا ہو چکے تو اس کے بعد تو قرآن مجید نے اجازت دی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو وہ ہمارے ہاں یہ بھی الٹی گنگا بہتی ہے کہ جو لوگ چھٹی بھی کرتے ہیں نا، خاص طور پہ کاروباری لوگ، پہلے حصے میں دکان کھولتے ہیں، جمعہ پڑھ کے کہتے ہیں آج جمعے کا، اس کے بعد چھٹی ہے۔ تو یہاں ترتیب الٹی ہے، پہلے حصے کو جو ہے اس طرف جو ہے نا آپ مخصوص رکھیں عبادت کے لیے، اور جب نماز ادا کر چکے ہیں تو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس میں کوئی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا فضل جا کے تلاش کرو، اس کی چھوٹ دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز تو یہ آ گئی کہ جمعے کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں۔ اس میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو پہلے حصے میں آ گیا اس کو جو ہے نا اتنا بڑا ثواب ملے گا، آخری حصے میں بس انڈا باقی بچ جاتا ہے۔
وہ جب آخری اذان ہو گئی اور امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا، رجسٹر بند ہو گیا، جبریل جو بھی فرشتے موجود تھے انہوں نے رجسٹر بند کر دیا، وہ تو جب بند ہو گیا تو پھر تو کچھ ثواب نہیں لکھا جائے گا، کم یہاں یہ ہوگا کہ چلے نماز ادا ہو گئی، گناہ نہیں ہوا، وگرنہ یہ کہ جو آپ نے اونٹ لینا تھا وہ تو پہلے حصے میں آنے کے نتیجے میں آپ کو ملنا تھا۔ یہ ترغیب دی گئی ہے، حرام نہیں کیا گیا۔ حرام میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہے نا اس ایک خاص جو چھوٹا سا وقت ہے وہ رکھا گیا، کاروبار دنیا، تو ہمیں رعایت دی گئی ہے، سہولت دی گئی ہے، آسانی پیدا کی گئی ہے، مشکل نہیں رکھا گیا ہے۔ اب آئیں کہ اس کا مفاد کیا ہے۔ ایک مفاد میں نے آپ کو بتا دیا، وہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو وہ بات سنانی ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے، جس کے ذمہ تھا تذکیر۔ لیکن اس تذکیر کی ضرورت کیوں ہے؟ ہر ہفتے تذکیر، ہر ہفتے یاد دہانی، ہر ہفتے جو ہے نا وہ خطبہ سنو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ کے احکام میں ایک دفعہ سیکھ لیے بس جاؤ۔ آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا، کہانی ختم، جاؤ اب پڑھا کرو، آپ نے سیکھ لیے۔ آپ نے روزہ رکھنے کے احکام سیکھ لیے، جاؤ اب کیا کرو۔ یہ ہر جمعہ اس کے لیے جو ہے نا جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ بات سمجھ لیں کہ دین جو ہے نا، جب ہم دین کی بات کریں گے، اسی لیے یتلو علیہم آیاتہ ہی ہے، ویزکیہم بھی ہے، تو وہ جو احکام کی تعلیم ہے وہ تو ایک دفعہ سیکھ کے بندہ سیکھ لیتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ یاد کر لی، یاد ہو گئی۔ آپ نے جان لیا کہ جی فجر کی 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا، پہلی رکعت میں یہ اس طرح پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں اس طرح، سب پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ سیکھے۔ لیکن جو جذبہ عمل ہے، موٹیویشن ہے، وہ جو قوت ارادی ہے کہ میں یہ کام کروں، وہ کیسے ملے گا؟ نوکری تو آپ کریں گے کیونکہ بھوک روز لگتی ہے، ادھر کھا کے فارغ ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد پیٹ کہے گا حل من مزید، تو وہ تو بیٹھنے نہیں دے گا۔ ادھر بچے ہیں، بیوی ہے، لوگ ہیں، ہر طرف سے دباؤ ہے، کچھ کرو، کرنا پڑے گا، کیے بغیر گزارا نہیں، کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں، یہ تو کیا ہی جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی جمعے کی ضرورت نہیں، کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، کسی مبلغ مسلح کی ضرورت نہیں، سب کریں گے۔ بلکہ وہ تو اب زمانہ تھوڑا بدل گیا، اب کہتے ہیں پہلے پاؤں پہ کھڑا ہو لے تو اس کے بعد شادی کرائیں گے۔ پہلے کوئی اگر کہے نا یہ بچہ ذرا ذمہ دار نہیں ہے، کہتے شادی کرا دو، خود ذمہ بوجھ پڑے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پرانی حکمتیں یہ تھیں، جب وزن آئے گا بوجھ پڑے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے تو اللہ تعالیٰ نے اندر ایسی موٹیویشن رکھ دی ہے کہ بندہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن نماز کی طرف نہیں آنے کے لیے تیار ہوتا، روزے کی طرف آنے، اس کے لیے کوئی زیادہ بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ ایک پیر صاحب جو ہے نا ایک دفعہ بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں یار میرے پاس لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں استاد جی دعا کریں میں نماز پڑھوں، استاد جی دعا کریں میں حج پہ جاؤں۔ کسی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ دعا کریں میں دکان کھولوں، کہ دکان خود کھول لیتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کا مادہ اندر موجود ہے، اس کے لیے باہر سے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، از خود ہے۔ لیکن جو دین کے کام ہیں اس کی طرف آنے کے لیے جو جذبہ محرکہ، وہ تحریک کے جو عمل پر آمادہ کرے، وہ اندر موجود نہیں ہے۔ اور اس تحریک کا دوسرا نام ایمان ہے، یقین ہے اللہ پر، آخرت پر۔ اس یقین کے بغیر وہ تحریک نہیں پیدا ہوتی۔ نماز پڑھنے کا دنیا کا فائدہ تو نہیں ہے نا، وہ آخرت کی جواب دہی ہے جو آپ کو آمادہ کرے گی۔ روزہ رکھنے پر آخرت کی جواب دہی آمادہ کرے گی۔ اب یہ سچ اور جھوٹ کا فرق ہے۔ سچ بولنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ بول کے زیادہ نفع کما سکتے ہیں، سچ بول کے آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ دیانت امانت سے نقصان ہوتا ہے، خیانت سے لوگ جو ہے نا ارب پتی بن جاتے ہیں۔ دیکھ لیں، آپ آگے پیچھے دیکھ لیں۔ تو یہ نقصان کیسے دنیا کا کوئی گوارا کرے؟ جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو یہ نقصان آدمی نہیں کر سکتا۔ اب ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے جو دنیا کے لیے محنت کی نا، وہ شام کو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے محنت کی، حلوہ پکایا، میٹھا کھایا۔ آپ نے جو اللہ کے لیے محنت کی اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے روزے رکھے، آپ نے ذکر کیا، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا محنتیں کی، مشقتیں کی، کوئی پتہ ہی نہیں کدھر گئی۔ اور انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جس سے اسے فائدہ ملے وہ کرتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ کام کرتا ہے آدمی۔ آپ نے یہ کام شروع کیا، اتنا فائدہ ہو گیا، اور کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
ایک کام شروع کیا اس کا کوئی نتیجہ ہی آپ کے سامنے نہیں آیا تو جذبہ ماند پڑ جاتا ہے. اسی کو دوسرے اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دنیا کے اندر اللہ نے کشش بھی رکھی ہے، یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، خود سے کھینچتی ہے. آخرت وہ اب ٹھیک ہے اللہ نے وعدہ کیا جنت ہوگی، اس میں یہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن کس نے دیکھا؟ اور انسانی رویہ کیا ہوتا ہے؟ نو نقد تیرا ادھار. کیا مطلب؟ اگر نقدی 9 مل رہے ہوں نا، ادھار 13 مل رہے ہوں تو 9 لے لو، 13 چھوڑ دو. یہ انسانی سوچ ہے، اس کی سمجھ ہے. تو اگر اس کو بار بار نہیں سمجھایا جائے گا کہ آخرت اہم ہے، آخرت اہم ہے، آخرت اہم ہے، روز لیکچر نہیں دیا جائے گا تو دنیا اسے اپنی طرف کھینچ لے گی. اس کے لیے تذکیر ضروری ہے، یاد دہانی. میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جانے والا ہوں، جہاں اور مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میرے کرنے کے کام کیا ہیں، اور جہاں جاؤں گا وہاں مجھے کس چیز کا پوچھ ہوگی. یہ ہے ذکر، یہ ہے یاد دہانی، یہ ہے تذکیر. یہ کرتے رہنے کی شے ہے، کرتے رہنے کی شے ہے، کرتے رہنے کی شے ہے. نہیں تو غفلت طاری ہو جائے گی، دنیا خود اپنی طرف کھینچ لے گی، اس طرف سے آنکھ بند ہو جائے گی. یہ آنکھ کھولنی پڑتی ہے، بار بار کھولنی پڑتی ہے. اب آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ 5 وقتہ نماز کا نظام بھی اسی کام کے لیے ہے. جاؤ اپنے دنیا کا کام کرو، واپس آؤ اللہ کو یاد کرو. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن، یہ سب کیوں ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد برقرار رکھنے کے لیے. اس میں کھڑے ہو کے بار بار ابھی کام کر رہے تھے، آ گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آ گیا نا دن یاد. یہ ہے اصل میں یاد دہانی. عید بھی یاد کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مڑ مڑ کے یاد کرتے رہو. یہی سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھو. اس یاد دہانی کی اتنی ضرورت ہے. اور ایک بڑا دن بھی آ گیا، جمعے کا دن، اور اس جمعے کے دن یہ یاد دہانی اس سے بڑی سطح پر باقاعدہ ایک خطاب کے ذریعے سے کی جائے گی. اچھا میں نے آپ کو ایک بات ابھی تک بتائی ہے نا، یہ کہ اگر یہ یاد دہانی نہ ہو تو غفلت طاری ہو جائے گی، دل کے اوپر دوسری چیزوں کے اثرات زیادہ، دنیا کے اثرات زیادہ ہو جائیں گے. اس کا نام ہے منافقت، نفاق کا پیدا ہو جانا. اگلی صورت ہے ہی سورہ منافقون، اور حدیث میں بھی ہے جس نے 3 جمعے نہیں پڑھے نا اس کے اوپر نفاق کا اثر آ جائے گا. یہ نہیں کہ منافق ہو جائے گا، لیکن نفاق کا اثر اس کے اوپر آ جائے گا. وہ تذکیر نہیں ہوگی تو دل کے غافل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. یہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت. جمعے کا اصل مقصد یہ ہے، اور اس کا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ. ہمارے ہاں اب کیا ہو گیا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. میں وہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہیں رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی اصل اسپرٹ یہ ہے. اچھا اب اسی میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، پھر ہم ترجمہ کر لیں گے. آج کل آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ ہمارے حکمرانوں کو، ویسے تو کہتے یہ ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بڑے بڑے دانشوروں سے آپ نے سنا ہوگا ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جی ریاست کا مذہب سے کیا لینا دینا. بدنصیبی ہے جو لوگ ایک طرف یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہی یہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جمعے کا اہتمام تو ریاست کی ذمہ داری ہے، اور خطیب جو ہے نا وہ تو ریاست مقرر کرے گی، اور خطبہ تو وہ ہوگا جو حکمران بتائیں گے. سنا یہ دونوں باتیں ایک ہی جیسے لوگوں سے آپ سنتے ہیں. تو اس بات کو سمجھ لیجئے، جو ریاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، جسے صحابہ کرام نے برقرار رکھا، خلفائے راشدین کے دور میں برقرار رہی، اس کا تو نظام یہی ہے. اس میں خطبہ جمعہ کون ارشاد فرمائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ، یا جو بھی جہاں مسجد ہوگی خلیفہ کا جو نائب ہوگا، خلیفہ نے جسے مقرر کیا ہوگا وہ یہ کام کرے گا. اور اب اس کے 2 کام ہو جائیں گے، ایک تذکیر، اور دوسرا اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا نا، میڈیا کو 5واں ستون کہا جاتا ہے ریاست کا. کیوں؟ یہ کمیونیکیشن میڈیا ہے نا، اس حکمرانوں کی بات کو عوام تک یہ پہنچائے گی. اس زمانے میں یہ اس کے فورم مسجد تھی. کوئی ریاست کی پالیسی ہے، کوئی جو ہے نا وہ بات سمجھانی ہے، کہاں سمجھائیں گے، کب سمجھائیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ جمعے کو لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، اور خطیب جو ہے نا یا گورنر جو ہے یا جو بھی تحصیلدار ہیں وہ اپنی بات کرے گا. وہ سرکاری بات ہوگی، جو حکومت کی جو پالیسی ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. اسی طرح لوگوں کو کوئی اعتراض ہے، کوئی بات کرنی ہے، جیسے نہیں کچہری لگتی پبلک، وہ جو کچہریاں لگاتے، تو یہ جمعے کا موقع اور گورنر بیٹھا ہوگا مسجد میں، جس نے شکایت لگانی ہے آ کے لگائے، اویلیبل ہے، دستیاب ہے.
تو وہ اس کے ساتھ یہ نظام بالکل یہی تھا. لیکن آج اگر نیشن سٹیٹس ہیں، اسلامی ریاست نہیں، قومی ریاستیں ہیں، اور جن کا نظام اگر سیکولر اور لبرل ہے، ان کے سربراہوں کو کیسے یہ اختیار دیا جاتا ہے؟ انہوں نے آ کے کیا تذکیر کرنی ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. بھئی اس تذکیر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ روشن خیالی کے نام پر یہ کیا کرتے ہیں؟ منکرات پھیلاتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جگہ امر بالمنکر نہی عن المعروف کرتے ہیں. تو ان کو اختیار دیا جائے گا کہ یہ آ کے جمعے پڑھایا کریں، یا ان کے لکھے ہوئے یا ان کے خریدے ہوئے دانشوروں کے جو ہے نا وہ مقالے علماء پڑھ کے لوگوں کو سنائیں گے، خطیب پڑھ کے سنائیں گے. تو پھر ہو گئی تذکیر. پھر تو جمعہ جو ہے نا الٹیاں پٹیاں پڑھنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو اس وقت جو بھی حالات ہیں اس میں تو جمعہ جن کے پاس ہے انہی کے پاس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ریاست کی پالیسی نہیں آئے گی، لیکن کوئی نہ کوئی تذکیر کا کسی نہ کسی درجے میں تو اہتمام ہوگا نا. بس یہ اس حوالے سے ذرا تمہیدی گفتگو میں آخری بات تھی. اب آ جائیں آیات کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بات یہ ایمان والوں سے، یہ کوئی جمعہ کافروں پر فرض نہیں ہے، ایمان والوں پر. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن. ویسے جمعے کے دن عصر کے لیے بھی پکارا جائے گا، جمعے کے دن مغرب کے لیے بھی پکارا جائے گا، جمعے کے دن جو ہے نا عشاء کے لیے بھی پکارا جائے گا. لیکن یہاں جو مراد ہے وہ اصل میں جمعے کی نماز ہے، یعنی ظہر کی جو نماز ہے اس کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا گیا ہے. جب پکارا جائے نماز کے لیے من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سے. اب اسی لیے من آ گیا نا، وہ پورا دن ہے، اس میں سے ایک خاص حصہ ہے جو جمعے کے لیے مخصوص ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، صحیح کرو. اس کا ترجمہ آپ دوڑنا بھی کر سکتے ہیں، لغت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ دوڑنے سے منع کیا گیا ہے، وہ آپ کے وقار کے خلاف ہے. اور یہاں اب اس کا آپ ترجمہ کریں گے کہ جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، فوری لپکو. اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف. اب یہاں دیکھیں، اب جمعہ کو کیا کہا؟ پہلے تو نماز کہا، اب کیا کہا؟ اللہ کا ذکر. وہ تذکیر کا ذریعہ ہے، وہ خطبہ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے. اور دوسرا اس کا ایک معنی آپ یہ اللہ کا ذکر جو ہے نا، اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی جو پہچان کرائی جا رہی ہے، اللہ کی جو معرفت بیان ہو رہی ہے، اللہ کے جو صفات کا بیان ہو رہا ہے، اللہ کی جو توحید کا بیان ہو رہا ہے، یہ بھی سارا ذکر اللہ میں آئے گا. آپ اللہ کو نہیں جانتے، آپ کو اللہ پہچان کروائی جا رہی ہے، تو یہ گویا اللہ ہی کا ذکر ہے جو بلند کیا جا رہا ہے. اور ذکر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ الذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے. اور ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو قرآن ہے یہ اس سے بہت بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا، یعنی یہ جو وقت ہے اسے استعمال کر کے دنیا بھی جمع کر سکتے تھے. اس وقت کو آؤ، آ کے قرآن سیکھو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے سیکھنے میں استعمال کرو. تو گویا جو ذکر قرآن سیکھنے میں بھی وقت استعمال ہو رہا ہے، وہ بھی در حقیقت اللہ کے ذکر ہی میں لگ رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے. تو جو وہ واعظ ہو رہا ہے، جو نصیحت ہو رہی ہے، وہ سب اللہ کا ذکر ہے. اس کی طرف دوڑے چلے آؤ، یعنی جلدی سے آ جاؤ اس کی طرف، فوری طور پہ پہنچو. اس زمانے میں یہ گھڑیوں کا تو سسٹم تھا نہیں نا کہ 1:15 اور 36 سیکنڈ پہ نماز کھڑی ہو گئی. یہ نظام تو نہیں تھا. بس وہ آپ کو ایک اندازہ ہوتا تھا، اور سب سے بڑا اندازہ اذان کی آواز ہے. وہ جب آواز گونجی تو اب اپنے کام کاج چھوڑو اور فوراً پہنچو مسجد کی طرف. یہ فوراً کی ایک وضاحت ہے، بڑی اچھی ہے، کہ ازواج مطہرات نے یہ اپنا تبصرہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے، گھر کی باتیں جیسے ہوتی ہیں اس طرح ہو رہتی ہو، کھیل کی بات، ہر طرح کی شغل کی بات. اذان کی آواز جو ہی کان میں پڑتی تو یوں اٹھ کر چل دیتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. یہ ہے جلدی کرنا. گویا آپ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ اب اذان سنیں گے تو وضو کریں گے تو باقی یہ تمام، وہ پہلے سے تیار ہو کے بیٹھے ہیں. جو ہی اذان کی آواز آئی اٹھ کے مسجد کی طرف چل دیے. یہ ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو.
وہ جو میں نے آپ کو بتایا پرانی امتوں کے لیے پورا دن حرام تھا، ہمارے لیے وہ ایک تھوڑا سا وقت ہے جو حرام کیا گیا ہے. کاروبار دنیا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگر تمہیں علم ہے، تمہیں سمجھ ہے، تم اس پورے تصور سے آگاہ ہو تو یہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اچھا یہ کس کے تقابل میں کہا گیا؟ کہ آگے وہ واقعہ بھی آ جاتا ہے. عام بات یہی ہے، ایک طرف ہو سکتا ہے ادھر سے آزان ہوئی، ادھر سے گاہک آ گیا، اور گاہک بھی اچھا بلا موٹی اسامی آ گئی. اب جو دکاندار ہے اسے خیر کس میں معلوم ہوگا؟ ہاں اس میں نہیں ہے خیر، اب وہ اب آزمائش ہے، اب وہ تمہارا امتحان ہے. خیر ادھر ہے. تو بس یہی چھوٹا سا امتحان اللہ نے لینا ہے، اور یہ ہر آدمی کا روز ہوتا رہتا ہے. ایک طرف اللہ کی پکار ہوتی ہے، ایک طرف دنیا کا تقاضا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کون سرخرو ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو یہی تو بتایا جائے گا کہ آگے کس کو رکھا تھا اور پیچھے کس کو ڈالا تھا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز ادا ہو جائے تو منتشر ہو جاؤ زمین میں. وَابْتَغُوا، اچھا اس سے مجھے ایک بات یاد آئی، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے وہ کہیں کسی باہر کسی ملک میں تھے، پتہ نہیں امریکہ میں یا کینیڈا میں، کسی اس طرح کے ملک میں تھے نا، تو وہاں پہ کسی قادیانی نے ان سے یہ بات کی کہ یہ جو صلاۃ ہے نا یہ تو نظام ہوتا ہے، اس سے مراد یہ جو 5 وقتہ نظام ہے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو حکومتی نظام ہے اس کو صلاۃ کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قدرتی اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں یہ آیت آئی، تو میں نے اسے کہا کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے جب نظام قائم ہو جائے، قضیت الصلاۃ، پھر مطلب یہ ہوگا نا نظام قائم ہو گیا تو تم سب بھاگ جاؤ ملک چھوڑ کر، فانتشروا فی الارض، زمین میں منتشر ہو جاؤ. تو کہتے بالکل چپ ہو کے رہ گیا. تو یہ اصل میں یہاں دیکھیں بات بالکل واضح ہو رہی ہے، یعنی نماز کا یہی نظام ہے جو ہمیں دیا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور تواتر امت سے جو ثابت ہے وہ یہ نظام ہے. اسی کو یہاں پہ نماز کہا گیا ہے. اور یہ جب یہ نماز ادا ہو چکے اب تم جاؤ، یعنی جدھر سے آئے تھے اپنے کاموں پہ واپس جا سکتے ہو، اپنے کام کرو جا کے. منتشر ہونے سے مطلب یہاں پہ یہی ہوگا نا کہ ایک آدمی دکاندار تھا وہ اپنی دکان پہ جائے، دوسرا جو ہے نا وہ کھیت سے آیا تھا وہ کھیت میں جائے، جو کسی جو ہے نا وہ کچہری سے آیا تھا وہ واپس کچہری میں جائے. منتشر ہو گئے، اپنے اپنے کاموں پہ چلے گئے. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، متلاشی بنو اللہ کے فضل کے، یعنی یہ کہ کاروبار دنیا. یہاں اللہ کا فضل کسے کہا؟ اب دیکھیے اسی صورت میں شروع میں اللہ کی ہدایت کو فضل کہا گیا تھا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. تو وہاں فضل سے مراد کیا ہے؟ جس کو اللہ نے کتاب دی، جس پر اللہ نے ہدایت کے دروازے کھولے، اس پر اللہ کا فضل ہوا ہے. وہ اللہ اس فضل سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے. اب یہاں فضل کس کو کہا؟ یہ جو دنیا کا رزق ہے، جو دنیا کے فائدے ہیں، وہ بھی کس کا فضل ہے؟ وہ بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن ان کا تقابل کیا ہے؟ جب دونوں آمنے سامنے آ جائیں تو وہ خیرون، وہ جو فضل ہے وہ بہت بہتر ہے اس فضل سے جو اللہ نے دنیا میں دے رکھا ہے. برا یہ بھی نہیں ہے، لیکن جب تقابل کیا جائے گا تو اس سے وہ بہتر ہوگا. کیوں؟ صاف بات ہے یہ فنا ہونا ہے، جس کو بقا تو نہیں ہے، وہ ساتھ جانا ہے، وہ آخرت میں بھی کام آنا ہے، یہ یہیں پہ رہ جانا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اس نے باقی رہنا ہے، اس نے ختم ہونا ہے. لیکن دنیا کے فائدے کے اعتبار سے یہ بھی فضل ہے وہ بھی فضل ہے. اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو بھی اللہ نے فضل قرار دیا. یہ اس تصور کی نفی ہو گئی کہ دنیا جو ہے نا بالکل ہی کوئی بیکار شے ہے اور یہاں کی کوئی نعمت بالکل اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. نہ اس کی بھی اللہ کہتا ہے قدر کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، اس کی قدر کرو گے مزید دوں گا. تو یہ در حقیقت دنیا کی نعمتیں بھی جو اللہ نے دی ہیں ان کو اللہ کے احکام کے تابع رہتے ہوئے اگر ان پر استعمال کیا جائے گا تو وہ خود نعمتیں ہیں. لیکن اگر وہ نعمتیں اللہ سے غافل کرنے کا باعث بن جائیں تو ذمتیں بن جائیں گی. بس یہ فرق ہے. جبکہ نیک اعمال جو ہیں وہ تو ساتھ جانے ہی ہیں، اور خاص طور پہ سب سے بڑھ کر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ سے تعلق، اللہ کی کتاب، یہ سب سے بڑا ذکر ہے اور یہ سب سے بہترین چیز ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بکثرت یاد رکھو. اب یہ بکثرت یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟
ایک مطلب تو ذکر لسانی ہو گیا، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جتنے بھی اللہ کو مختلف ناموں سے پکارتے رہو، یہ ذکر لسانی ہے۔ ایک وہ ذکر ہے جو کہا گیا کھڑے بیٹھے لیٹے کرتے ہی رہو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ کون سا ذکر ہے؟ اسے کہتے ہیں استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں ہر وقت حاضر رکھنا، جسے کہتے ہیں یاد رہنا۔ جیسے آپ گھر سے چلیں، پنڈی آ گئے ہیں، لاہور چلے گئے، کراچی چلے گئے، گھر والے یاد آتے رہتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو گھر والے یاد آتے رہتے ہیں نا، یہ بھی ذکر ہے، اور یہ ذکر قلبی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے تم جو دنیا کے کام کرو میرے ذکر سے، یعنی دل میں میری یاد سے غافل نہ ہو، ہر وقت میری طرف متوجہ رہو، دل میری طرف لگا رہے۔ وہ ایک بار بلکہ بات کہی جاتی ہے نا کہ ہاتھ جو ہیں وہ کارول اور دل یارول۔ یہ ہے کہ اللہ کو بکثرت یاد کرنے کا معنی یہ ہوگا کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، وہ غافل نہ ہو جائے، نہیں تو پھر وہ تم سے غلط فیصلہ ہو جائے گا۔ سچائی پہ قائم رہو، حرام سے بچو، تو دل میں اللہ یاد رہے گا تو ممکن ہے نا، نہیں تو اس حرام کے اندر کشش تو بڑی ہے، وہ کھینچ لے گا اپنی طرف۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم بامراد ہو، کامیاب ہو، فلاح پاؤ، منزل مراد پا سکو۔ اب یہ آخر میں ایک واقعہ آیا ہے، اس واقعے کا تعلق خطبہ جمعہ یعنی جمعہ کی نماز کی ترتیب کے ساتھ بھی ہے، جو اب اور ہے، پہلے اور تھی۔ جب جمعہ کی نماز ابتدا میں فرض ہوئی ہے تو اس کی ترتیب وہی تھی جیسے کہ آج کل ہماری عیدین کی ترتیب ہوتی ہے، پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر خطبہ ہوتا ہے۔ جمعے کا بھی شروع میں یہی دستور تھا، یہی طریقہ تھا، پہلے نماز ہوتی تھی پھر خطبہ ہوتا تھا، بعد میں خطبہ پہلے ہو گیا، نماز بعد میں ہو گئی۔ تو جس زمانے میں خطبہ بعد میں ہوتا تھا اس موقع پہ یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ وہاں پہ ایک قافلہ آ گیا، قافلہ تجارتی قافلہ۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ آج والا معاملہ نہیں تھا کہ آپ چلے گئے کسی سپر سٹور میں، کسی بہت بڑے جو ہے نا وہ محل میں، اور جو شاپنگ محل میں، اور سارا جو سامان آپ نے خریدنا ہے جب دل کا چاہا گئے اور خرید کے لے آئے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مختلف اجناس کے جو ہے نا قافلے چلتے تھے، جیسے آج کل بھی دیہات میں ہوتا ہے نا، کوئی ریڑھی والا آتا ہے، وہ بلکہ یہ کہ پنجاب کے دیہات میں تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے پیاز والا آیا ہے اور پیاز لے جاؤ، ٹھیک ہے جی، وہ شلجم والا آیا ہوا ہے، شلجم لے جاؤ۔ تو یہ پہلے جو ہے نا اسی طرح قافلے آتے تھے، ان کے پاس سامان تجارت ہوتا تھا۔ ایک ذرا چلے تھوڑا سا ٹائم آپ کا لگ جائے گا، ایک اور لطیف نقطہ یہ ہے کہ یہ جو تجارت ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ جڑی ہوئی شے کھیل بھی ہے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ کسی انسان کا دل کھیل کی طرف جلدی مائل ہوگا یا تجارت کی طرف جلدی مائل ہوگا۔ تو اگر آپ کسی کو کھیل کے لیے بلا لیں تو اگر اس نے چیز نہیں بھی خریدنی تو وہاں چیز دستیاب ہوگی تو امکان ہوگا کہ وہ خرید کے لے جائیں۔ اگر آپ اعلان ہی صرف تجارت کا کریں گے تو جو نہایت ضرورت مند ہوگا وہ تو آئے گا، عام آدمی نہیں آئے گا۔ تو جب آپ ڈنڈورا کھیل کا پیٹیں گے تو کھیل دیکھنے زیادہ لوگ آ جائیں گے، ساتھ سودا بھی بک جائے گا۔ لہذا پہلے تجارت کے لیے میلے ٹھیلے ہوتے تھے، مختلف علاقوں میں میلے لگتے تھے، ادھر ہی ساری چیزیں بھی بکتی تھی۔ یہ میلہ اور تجارت یہ جڑی ہوتی تھی۔ مینا میں بھی لوگ تجارت کرتے تھے، اسی وہ اس کو بھی ایک میلہ ہی بنا دیا تھا۔ اور جو اس طرح کے قافلے آتے تھے ان کے ساتھ بھی آپ کہہ رہے ہیں ڈھول بجانے والے بھی ہوتے تھے، کچھ کھیل تماشا کرنے والے، وہ لوگوں کو کھیل تماشے کے لیے بلاتے، لوگ وہ کھیل دیکھنے آتے، ساتھ سودا بھی بک جاتا ہے۔ آج کل بھی یہ جو بس سٹاپ کے اوپر ہوتا ہے نا وہ جو مداری، یا اس کے پاس سانپ ہوگا یا باندر ہوگا، وہ جو اس کے تماشے دکھاتا ہے، تو وہ تماشے دکھاتا کیوں ہے؟ آخر میں پوڑی نکالتا ہے، کشتہ۔ تو وہ پہلے ہی کہے جی میں کشتہ بیچوں گا، کون سنے گا اس کی بات؟ وہ پہلے وہ کھیل تماشا دکھاتا ہے، اتنا بڑا مجمع لگ جاتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے یہ گولی کھانے سے جناب یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ بڑا سادہ طریقہ اس زمانے میں تھا۔ اب اس طریقے نے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انڈسٹری کی صورت اختیار کر لی ہے، اور دو انڈسٹریاں ذہن میں لے کے آئیں، سپورٹ انڈسٹری، فلم انڈسٹری۔ سپورٹ انڈسٹری
फिल्म इंडस्ट्री और दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई पेड जो वर्कर है ना, वो इन दो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं। खिलाड़ी जितना कमाते हैं, दौरानिया थोड़ा होता है, लेकिन कमाता बहुत है। उसको जो मिलता है ना, जो वाजिबात, वो कोई और सोच भी नहीं सकता। स्पोर्ट्समैन, और फिर उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री, अदाकार और अदाकाराएं। अब देखिए तमाशा देखें क्या होता है। पहला तमाशा ये होता है कि लोग टेलीविजन के ऊपर मैच देखने के लिए बैठेंगे और फिल्म देखने के लिए या ड्रामा देखने के लिए बैठेंगे, और बीच में ऐड चलेंगे। ट्रिपलेट जिस घर में जाए घर जन्नत बन जाए, हैं जी, और वो सबसे अच्छा फलाना, और ये वो साबुन हो तो 707, और कोई नए वाले मुझे याद नहीं है, सारे पुराने ही याद हैं। तो ये बीच में चल रहे हैं। सौदा खरीदने की तरफ आपको रागे बीच में किया जा रहा है। अगर मैच ना होता तो आप ऐड देखते, और फिल्म न चल रही होती तो आप ऐड देखते। अब समझ आई मेरी बात की? एक बात तो ये होती है। दूसरी बात, अब यही खिलाड़ी और यही अदाकार और अदाकाराएं रोल मॉडल करार पाती हैं। जो फैशन वो इख्तियार करेंगे वो फैशन सबका है। खिलाड़ियों से लोगों को कितनी मोहब्बत होती है आपको पता ही है, वो तो अब मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। और अदाकारों, वो तो फैन क्लब होता है ना, दीवानों का क्लब। आप इसका अंदाजा एक वाक्य से लगाएं। ये मर्दों को टखने नंगे रखने का हुक्म दिया गया है। थक जाते हैं जुम्मे में, आगे पीछे तबलीग वाले वो भी टखने, लेकिन जब देखें पांचे नीचे। आप वो हदीसें सुनाएं, जो कुछ पांचे के उस टखने के नीचे है वो आग में है, दफा बला। एक अदाकारा ने किसी ड्रामे में पता नहीं उसकी शलवार छोटी बन गई, क्या हुआ, उसकी वो जो है ना वो टखनों से ऊपर पजामा हो गया। पूरी दुनिया का फैशन बन गया। ये इनकी ये बगैर ऐलान के रसूल की पोजीशन पर आके बैठ जाते हैं। इत्तिबा जो है ना, जैसे रसूल का इत्तिबा किया जाता है ऐसे इनका इत्तिबा शुरू हो जाते हैं। ये नया इजाफा, ये पहले नहीं था। पहले इन्हें कंजर कहते थे, और ये माशरे का वो तबका नहीं होता था कि जिसको लोग फॉलो करें। अब इनको ये नए दौर में आके ये स्टेटस मिल गया है कि ये असल में फैशन इनके जरिए से रिवाज पाएगा। अच्छा, फैशन का बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक है? आपने ये सूट खरीदा, ये 1.5 लाख रुपए का सूट था, 10 दिन के बाद फैशन बदल गया, 2.5 लाख का आ गया। क्यों? वो अदाकारा ने पहना है। तो ये तो गया ना अब कचरे में, नया खरीदे। तो ये सारा बिजनेस इस पे बेस कर गया या नहीं कर गया? तो एक तो ये कि इनको माशरे की सोशल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1000 मौलवी साहब वाज कहें कि ये काम करो, और एक अदाकार वो काम करके दिखा दे या उसके उलट करके दिखा दे, माशरे में रवाज उस अदाकार का काम पाएगा, न कि मौलवी साहब का वाज। तो ये खेल कौन खेल रहा है? ये सरमायादार खेल रहा है। अब यहां पे आखिरी बात मेरी सुन लें। किसी माशरे में बेहयाई खत्म हो ही नहीं सकती जब तक उसमें ये माशी सतह पे इंसाफ फराम ना कर दिया जाए। ये बहुत खतरनाक बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब अर्ज पैदा हो जाएगी, ये आपने फैशन ये बताया ना, ये चीज घर ऐसा होता है, उसमें सामान ये होता है। अब आम आदमी तो ये नहीं प्रोवाइड कर सकता। ख्वाहिश अंदर पैदा हो गई। अब ये जब ख्वाहिश पैदा, आग लग गई अंदर कि ये सारा कुछ मेरे पास भी होना चाहिए। अब इसको हासिल करने के लिए औरतें भी नौकरी करें, मर्द भी नौकरी करें, पैसे कमाओ, जिस तरह मर्जी कमाओ, इज्जती बेचनी पड़ जाए। नहीं बेचते लोग। क्वालिटी लाइफ, ये शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ वो जो अय्याश बदमाश सरमायादार बैठा हुआ है, उसे कोई हुस्न तलाश करने के लिए दूर दराज के सफर करने की जरूरत नहीं है। हुस्न छन के ऊपर आ जाएगा। तो ये तो उसकी जरूरत। वो पहले लौंडियां रखते थे और आजकल वो बहुत बदनाम हो गई हैं। अब ये सारा ये धंधा है। वो चार्टर जहाज बंबई भेजेगा, वहां से जो है ना मिस यूनिवर्स का इंतखाब तो पहले हो चुका है। मिस यूनिवर्स का उसको भी इंतखाब सरमायादार को नहीं करना पड़ा।
اس کی ڈیو پیمنٹ کرے گا اور جہاز آ جائے گا. کوئی سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ سب آپس میں دھندا ملا ہوا ہے. بزنس اور بزنس کے ساتھ کھیل، اور کھیل کے ساتھ پھر یہ ساری بدماشی. اور کھیل کے دو حصے، فلم انڈسٹری اور سپورٹ انڈسٹری. اب آپ یاد کریں نضر بن حارث کو، سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں اس کا ذکر آتا ہے. اس نے کہا تھا اس قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا، یہ اس نے وہ لہو الحدیث خریدی. قرآن کہتا ہے وہ کیا تھا؟ اس نے وہ لونڈیاں لایا تھا اور قصے کہانیاں کی کتابیں لایا تھا، اور وہ گانے لونڈیاں سناتی تھیں اور وہ قصے کہانیاں اس محفل میں پڑھی جاتی تھی تاکہ لوگ یہ کھیل تماشے کی باتیں سنیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جا کے نہ سنیں. آج کے نزار ابن حارثین نے مجھے بتائے نا یہ سارا کر لیا، اچیو کر لیا یا نہیں کر لیا؟ آپ کی نوجوان نسل آج کیا سنتی ہے، کیا دیکھتی ہے، کس میں ٹائم صرف کرتی ہے؟ یہ ہے وہ ساری بات. اور وہ پہلے زمانے میں کوٹھا ہوتا تھا، پھر وہ کوٹھے نے سینمے کی صورت اختیار کی، پھر ٹیلی ویژن کی صورت اختیار کی. وہ تو چلیں ڈبہ گھر میں رکھا ہوتا تھا، اور اب یہ ہے کہ ہر ایک کی جیب میں آ گیا.